پولیس 3rd ڈگری کا استعمال کرتی ہے مقدمے کا جو مدعی ہے اس کے ساتھ، اور وہ ملزم بھی اس کو بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو کیا پولیس کا طریقہ کار یہی ہے قانون کے مطابق کہ کسی کو الٹا لٹکایا جائے اور اس پر تشدد کیا جائے تاکہ وہ جرم اپنا قبول کر لیں؟ جی، پہلی بات یہ تھی کہ یہ تو آئین پاکستان میں ایک گارنٹی ہے کہ کسی بھی شخص سے کوئی بھی ایویڈنس نکلوانے کے لیے یا اس کو جرم کی کنفیشن کروانے کے لیے کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آئین پاکستان کے تابع ہماری جو لیجسلیشن ہے جن میں کرمنل پروسیجر کوڈ ہیں اور دیگر جو قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر بھی ٹارچر کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹارچر تو بہت دور کی بات ہے، کسی شخص سے کوئی بھی ایویڈنس ایکسٹریکٹ کروانے کے لیے اسے کوئی کسی قسم کی کوئی انڈیوسمنٹ یا لالچ بھی آفر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ ہمارے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ چونکہ اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہیں فورینزک ایویڈنس کی کلیکشن کے حوالے سے، تو اس وجہ سے پھر ان کے پاس یہ آپشن رہ جاتا ہے اور وہ اس آپشن کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ فورینزک سائنس میں یا فورینزک انویسٹیگیٹنگ میتھڈس میں ایکسل کر چکی ہے. CDR لوکیشنز کو دیکھا جاتا ہے، فنگر پرنٹس کو وہاں پر لیا جاتا ہے، پرانے اس کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کا کس شخص کے ساتھ وہ رابطے میں رہا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے موڈز انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ انویسٹیگیٹرز کے پاس موجود ہوتی ہیں کہ ان ٹیکنیکس کو استعمال کر کے وہ اس اصل ملزم تک یا اصل محرکات تک پہنچ سکتے ہیں وداؤٹ 3rd ڈگری بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس کیس میں بہنیں ہیں، ظاہر ہے جو مرنے والا ہے اس کے وہ بھی بھائی ہے، اور جو ملزم پولیس کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی بھائی ہے. ایسے لوگوں کو کیا قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ پولیس ان کو بلیک میل بھی نہ کرے، ان کو تھریٹ بھی نہ کرے اور ان کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو؟ اصل میں دیکھیں، ہمیں یہ جو بات آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس کا لیگل اسپیکٹ کم ہے، ہمارا سوشل اسپیکٹ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ملوث ہے. پولیس مین یا جو بھی انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے جو ہمارے معاشرے کی جتنی بھی غلط روشیں ہوتی ہیں وہ ساری ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ ابیوزو پروسیس ہے کہ اگر وہ کسی کو کسی بھی طریقے سے ہراساں کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کے پاس ایک فورم موجود ہے، وہ عدالت میں جا کر رجوع کر سکتے ہیں، جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں، سرٹن سرکمسٹانسز میں وہ ہائی کورٹ کے پاس جا کے ایک ریٹ پیٹیشن کی فارم میں بھی جا سکتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا کام نہیں کر رہی ہے اور وہ ہمیں بے جا ہراساں کر رہی ہے. تو وہ کورٹ پھر اس کے مطابق ایک ڈائریکٹیو ان کو ایشو کرے گی کہ جی آپ جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں پرفارم یور ڈیوٹی بٹ وائل ریمیننگ ان دا فور کارنرز آف لا. ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، اور اگر قانون کے راستے پہ چلنا ہو تو پھر اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وقت بھی چاہیے، جس کے بعد وقت گزر جاتا ہے تو پولیس اتنی دیر میں اپنا کام کر لیتی ہے، تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. پھر لوگ بہت شارٹ کٹ راستے جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، رشوت دینا، پیسے دینا، پولیس والوں کے جائز ناجائز مطالبات کو ماننا. تو یہ کس طرف جائے گا قانون؟ مطلب اگر اس طرح سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، وقت کا زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں لٹیگنٹس کے اندر ایک ٹینڈنسی موجود ہے کہ لٹیگنٹس جب بھی کوئی بھی ایسی اکرنس ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد وہ لیگل ایڈوائس سیک نہیں کرتے. وہ عام طور پر ایک مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوا ہے کہ جی پولیس والے نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، جبکہ قانون اس کے مکمل برعکس ہے. قانون کے مطابق سینیریو یہ ہے کہ پولیس والے نے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے صرف اور صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے کسی بھی شخص کے خلاف، اس کو بے گناہ کرنا یا گناہ گار اس کو ٹھہرانا اس کی ڈومین نہیں ہے. اس نے صرف ایک میٹیریل ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے اور وہ عدالت کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ جی ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شخص اس طریقے سے اس جرم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری پبلک جو ہے وہ اتنی اس حد تک اویئر نہیں ہے،
تو وہ ہر معاملے میں پولیس والے کو ہی مسیحا سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس نے فیصلہ کر دیا وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر قانون بیس کرے گا، اور سزا اور جزا کا فیصلہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ تو وہ بجائے اس کے کہ وہ لیگل ایڈوائس سیکھ کریں یا لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس کے جا کے اپنی پرابلم کو شیئر کریں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اگر وہ انیشیل سٹیجز سے لیگل ایڈوائس سیکھ کرنا شروع کریں تو پھر یہ اس چیز کا تدارک ہو سکتا ہے، جو یہ ایبیوز ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ لیگل ایڈوائس کے ذریعے سے لیگل ایکسپرٹ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے، اور لیگل ریمیڈیز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے ان لیگل ریمیڈیز کو اویل کیا جا سکتا ہے۔